نماز کے بعد انگلیوں پر کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ کیا اس تسبیح کا پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد اپنی انگلیوں پر کچھ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی تسبیح ہے؟ اس تسبیح کا پڑھنا کیسا ہے؟ اور اگر وہ جائز ہے تو وہ کون سی تسبیح ہے جو پڑھنا چاہیے نماز کے بعد میں؟ تو دیکھیے، انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت میں کوئی بھی تسبیح انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ لوگ پڑھتے ہیں، اور نماز کے علاوہ یعنی اور کسی وقت میں بھی اگر چاہے کوئی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا تو تسبیح پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ جو نماز کے بعد میں فوراً اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کیا ہے؟ تو جو نماز کے فوراً بعد لوگ تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ والحمدللہ اور 34 مرتبہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس تعلق سے اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، کیونکہ ان کو مولا کائنات علی مشکل کشا نے اس غرض سے بھیجا تھا کہ آپ جا کر کے کوئی غلام آقا سے لے لیں، کیونکہ سیدہ کے دست مبارک میں ہاتھ پر چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے تھے۔ تو اس غرض سے، کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس میں جو غلام تھے ان کو بھی تقسیم کیا جا رہا تھا، تو اس غرض سے سیدہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو جب سیدہ کچھ کہتی، سیدہ کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا آپ غلام لینے کی غرض سے آئی ہو؟ تو سیدہ نے ارشاد فرمایا، جی ابا حضور، میں اسی غرض سے آئی ہوں، اسی لیے آئی تھی کہ کوئی ایک غلام مل جاتا تاکہ میرے ہاتھ میں یہ چھالے پڑ چکے ہیں اور یہ مجھے تھوڑا آرام مل جاتا، کیونکہ غلام ہوتا کام کاج کر لیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی پیاری بیٹی، آپ ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اب اس تعلق سے آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ آگے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شام کو سویا کرو، بستر پہ لیٹا کرو تو لیٹتے وقت پڑھ لیا کرو، تاکہ تمہارے جسم کی جو حرارت ہے، جسم کی تمہارے جو تھکان ہے وہ دور ہو جائے، غائب ہو جائے، یعنی پورے دن کا جو آدمی تھکا ہارا ہوتا ہے وہ دور ہو جائے یہ تسبیح پڑھنے سے۔ اور ایک روایت میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو دنیا سے دین کی طرف موڑا ہے، دنیا سے دین کی طرف پوری امت کو موڑا ہے، تو اور یہ سبق بھی ہر ایک کے لیے دیا ہے۔ پھر سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو ثواب آپ نے بتایا ہے احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے کا، تو کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا پھر آپ کی پوری امت کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب جو ہے وہ میری امت میں سے کوئی بھی شخص اگر پڑھے گا،
کوئی بھی شخص میری امت کا پڑھے گا تو اس کو یہ اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی سمجھ لیجئے کہ کس وقت پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے۔ تو آپ کو یہ پڑھنا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں آپ گئے تو سنتوں کے بعد میں نہیں پڑھنا، بلکہ فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب ظہر میں جائیں گے تو ظہر میں سنت اور فرض پڑھنے کے بعد میں نہیں پڑھنا، پھر 2 سنت 2 نفل پڑھنے کے بعد میں اس کو پڑھنا، یعنی مکمل نماز کے بعد میں، جب آپ کی مکمل نماز ہو جائے اس وقت اس کو اطمینان کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ چاہے مغرب کی ہو تو مغرب میں بھی 7 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد میں اطمینان سے پڑھیں، عشاء میں پوری 17 پڑھنے کے بعد میں تب پڑھیں۔ تو اچھا، کچھ لوگ جو فرض کے بعد میں فوراً پڑھتے ہیں وہ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو اس وقت بھی اجازت ہے۔